ایک طرف پاکستان نے تو اپنی ڈیمانڈز رکھ دی کہ آپ ٹی ٹی پی کو ختم کریں. سننے میں یہ آیا ہے کہ افغانستان نے بھی اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی, جس میں افغانستان نے کہا تھا آپ داعش کو ختم کریں. داعش جو ہے قرم کے علاقے سے آپریٹ ہو رہا ہے اور افغانستان میں کارروائیاں کر رہا ہے. اگر ہم امارت اسلامی افغانستان سے کسی رہنما سے بھی پوچھیں کہ داعش کوئی خطرہ ہے امارت اسلامی کے لیے افغانستان میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان کی حد تک ہوگا. ہاں, یہ بیان کی حد تک ہے. اصل جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ داعش ایک خطرہ ہے افغانستان کے لیے. جتنے بھی افغانی افغانستان چھوڑ کر نکلے ہیں وہ کوئی بھی امارت اسلامی کی اس جھنڈے کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جھنڈا ان کا افغانستان میں دیکھیں. وہ سارے وہی جھنڈا جو ان سے پہلے تھا. اور پاکستان ہمارے جو پشتون ہے خصوصاً, اس کو بھی سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ لیں تو گالیاں دے رہے ہیں ہمیں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ آپ پاکستانی فورسز کے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہے ہیں. نور ولی محسود کو افغانستان میں گاڑی پہ اٹیک کر کے مار دیا گیا ہے. کسی نے اس کی تصدیق کی, کسی نے اس کی تردید کی, لیکن اس خبر کی کوئی ایتھینٹک چیز جو ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آئی. اس کی میں تردید کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹارگٹ نہیں ہوا ہے. البتہ اس کی موجودگی کے اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی جو کابل کی بات. اس کے بعد پھر حافظ گل بہادر پر جو اٹیک ہو گیا یہاں پکتیکا میں اور خوست میں ان کے ٹھکانے نشانے بنائے, اس میں بھی حافظ گل بہادر کے اطلاعات پر موجودگی کی اطلاعات پر وہ ٹھکانے مارے گئے ہیں. لیکن وہ نیتا خود وہ بحفاظت ہیں ابھی بھی. خیبر پختونخوا میں جو ہماری صوبائی حکومت ہے, میں ان کے ساتھ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, لیکن یہ ہے کہ نرم گوشہ ہے اور اس نرم گوشے سے یہ لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں. اگر اگلی حکومت ان کے خلاف جو آ گیا تو اب ان کی خیر نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں اب اسی سنجیدگی سے ان کے لیے یا تو بعض جو علاقے بات ہو رہی ہے, یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطلب ان کی دہشت گردی پہ پھر آتے ہیں. لیکن آپ نے بیچ میں ابھی بات کہی ہے, بیچ میں سوال ایک آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت یہ نرم گوشہ کیوں ہے. یہ عمران خان کی یہ شروع سے یہ نرم گوشے کی پالیسی رہی ہے. میرے خیال میں دیکھیں مذاکرات یا امن معاہدے اس کی بھی بہت لمبی فہرست ہے. کافی ہوئے بھی ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں. آپریشنز کی بھی بہت لمبی فہرست. سوات کا بھی آپریشن سے پہلے جو ہے معاہدہ ہوا تھا جو ناکام ہوا. دیکھو اس وقت اگر ہم دیکھیں سوات میں بھی امن معاہدے, وزیرستان میں بھی 2005 سے لے کر ابھی تک امن مذاکرات, امن معاہدے اور کوئی بھی امن معاہدہ کامیاب نہیں رہا. السلام علیکم ناظرین, ہارٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں فیضان حسین. ناظرین, پاکستان کے اور افغانستان کے جو معاملات ہیں یہ کیوں نہیں سلجھ پا رہے, اور یہ ڈیڈ لاک جو ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, یہ ڈیڈ لاک کیا ہے, اور خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں, اس دہشت گردی کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئیں اور کہاں پہ ختم ہوئی, اور دوبارہ انہوں نے کیوں جنم لیا. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی ناصر داوڑ صاحب کو. بہت شکریہ ناصر داوڑ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناصر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, یہ جو ڈیڈ لاک کی باتیں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکیہ میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, اس ڈیڈ لاک کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ پچھلے دو جو ٹینیور چلے تھے, ایک دوحہ میں پھر دوبارہ ترکی میں, اس دوران ان کی جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے. ابھی یہ ڈیڈ لاک کیا ہوا ہے, اس کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تھوڑی سی ہمیں اس بارے میں تفصیل بتا دیں. دیکھیے بہت شکریہ فیضان حسین صاحب. ہم اگر دیکھ لیں یہ جو ڈیڈ لاک ابھی ہے, یہ جو پہلا نشست ہوا تھا استنبول میں, اس دوران بھی پیدا ہوا تھا یہ ڈیڈ لاک. بلکہ پہلا دوحہ میں ہوا تھا, پھر اس کے بعد نہیں پہلے مذاکرات دوحہ سے شروع ہے, لیکن جو استنبول میں پہلا ایک نشست ہو گیا تو وہاں پر اس وقت بھی اس قسم کا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا. لیکن میں شاباش دوں گا یا اس کے ہمت کو میں سلام کروں گا دوحہ اور جو ترکی کی جو ٹیمیں ہیں جو مذاکراتی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ان کے بہت بڑے حوصلے ہیں. اس وقت جو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. لیکن جو میرے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ ان کا حل ان لوگوں کے لیے آسان ہے, اس طرح نہیں چھوڑیں گے ان کو دونوں کو. حالانکہ اس وقت اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہے, جو تلخ کلامی ہے, وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت دیگر اس سے قبل جو نشستیں چل رہی ہیں. کیونکہ یہاں پر پاکستان نے جو تلخیاں ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ جو ثالثان ہے وہ کبھی ایک کے پاس جاتے ہیں, دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, کبھی ایک کے پاس جاتے ہیں اور کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہاں کا پاکستان نے
سمپل ایک لکھ کے دیا ہے، جس میں سب سے اہم اور سب سے قابل ذکر اور جو مسئلے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو لگام لگاؤ. ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی کی جو وجود ہے، جو باڈی ہے، وہ افغانستان میں ہے، اور اس پر پاکستان کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو طالبان بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کچھ بھی اس قسم کی چیزیں ڈسکس کریں. ٹی ٹی پی کو اگر افغانستان کی حد تک چھوڑا جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن ٹی ٹی پی کی جو اصل اہداف ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ امارت اسلامی افغانستان کو بھی پتہ ہے. لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت افغانستان میں امارت اسلامی کے خلاف اس قسم کے محاذ بن رہے ہیں، جب جیسا کہ امارت اسلامی کے لیے ایک زمانے میں بن رہے تھے. ان ایوانوں میں جب اب یہ بیٹے ہیں، اب دوبارہ لوگ سرگرم ہو چکے ہیں. ادھر جرمنی میں، یہاں پر پاکستان میں بھی کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. امارت اسلامی کے خلاف ایک خطرہ ہے. ایک تو یہ داعش، ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھی ان کو ٹی ٹی پی کی ضرورت ہے، اور آنے والے جو خطرات ہیں اس کے لیے بھی ان کو ٹی ٹی پی کی ضرورت ہے. یہ مجبوری بھی ہے ان کی، اور یقینی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو آپریٹ کابل سے ہو رہی ہیں. وہاں سے جو مشران ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی نہیں، آپریشن ضرب عضب کے دوران یہ لوگ گئے ہیں پکتیکا میں، پکتیا میں، خوست میں، اور اس کے علاوہ اب جب طالبان برسر اقتدار آ گئے تو ان کے جو ٹھکانے تھے وہ کابل میں ہو گئے، اور کابل میں ہمارے جو مشران ہیں قبائلی علاقوں کے وہ گئے بھی تھے، ملے بھی تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو ویلکم کہا تھا. اب یہ ہے کہ دوحہ جو استنبول کا جو مذاکراتی پروسیس ہے فی الحال رک گیا ہے. آج ہو سکتا ہے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مذاکرات جو سلسان ہیں دوحہ اور ٹرکی، وہ دوبارہ ان کو ایک پیج پر لے آئیں گے، اور اس مذاکرات جو اب 3 مرحلے ہو چکے ہیں، 4تھا مرحلہ شروع ہوگا اور یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا. وہ ہم کہتے ہیں نا دا جرگے مشران تکڑو نو، بالکل ان کے ایسی جو بات. جرگے کے جو مشر ہیں وہ تکڑے لوگ ہیں، تکڑے لوگ تکڑے ہیں، اور لوگ ہیں. وہ منا سکتے ہیں ان دونوں کو. دادا، کیونکہ ہم ناصر صاحب کو دادا کہتے ہیں، عزت سے، احترام سے، سینئر، تو منہ سے دادا ہی نکلتا ہے. دادا یہ بتا دیں کہ ایک طرف پاکستان نے تو اپنی ڈیمانڈز رکھ دی کہ آپ ٹی ٹی پی کو ختم کریں. سننے میں یہ آیا ہے کہ افغانستان نے بھی اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی، جس میں افغانستان نے کہا تھا آپ داعش کو ختم کریں. داعش جو ہے قرم کے علاقے سے آپریٹ ہو رہا ہے اور افغانستان میں کارروائیاں کر رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے یا صداقت نہیں ہے، اس میں اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیں. دیکھیے داعش اس وقت اگر ہم امارت اسلامی افغانستان سے کسی رہنما سے بھی پوچھے کہ داعش کوئی خطرہ ہے امارت اسلامی کے لیے افغانستان میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان کی حد تک ہوگا. ہاں، یہ بیان کی حد تک ہے. اصل جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ داعش ایک خطرہ ہے افغانستان کے لیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں رکھا گیا ہے. اور اب یہ کہ یہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، یہ بھی میرے خیال میں زیادتی ہوگی. اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کو وانٹڈ تھے اور ٹی ٹی پی میں تھے، اور ٹی ٹی پی سے منحرف ہو کے وہاں پر گئے ہیں، اور انہوں نے داعش خراسان کا جو مشر ہے آج بھی ہمارے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور بہت ایکٹیو بھی ہے. لیکن ان کی یہاں پر قبائلی علاقوں میں بھی کوئی گنجائش تو نہیں ہے ان کے لیے کہ آئیں یہاں سے آپریٹ کریں داعش کو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امارت اسلامی افغانستان اصل حقائق سے منہ چھپا رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب داعش اور امارت اسلامی کے افغانستان کے بیچ میں جب لڑائیاں ہو رہی تھی، مورچہ زن تھے، تو امریکن ہیلی کاپٹر اور امریکن جو فائٹر ہے وہ آ رہے تھے، اور وہ ننگرہار میں وہ طالبان امارت اسلامی افغانستان کے مورچوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور داعش کے مورچے کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ داعش افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا یا پلا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تو اس کو پاکستان کے ساتھ منسلک کرنا یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ پاکستان اتنے مسئلے میں خود الجھا ہوا ہے تاکہ وہ ان کو میرے خیال کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ پالیں یا اس قسم کی غلطیاں کریں. البتہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ریٹ آف گورنمنٹ بہت کمزور ہے،
قبائلی اضلاع میں، پورے خیبر پختونخوا میں، اور قبائلی اضلاع میں تو بالکل بہت زیادہ کمزور ہے. ہو بھی سکتا ہے، کبھی کبھار آ بھی سکتے ہیں، ان کا وجود ہے بھی. اس سے ہم اگر پاکستان انکار کریں تو بھی غلطی ہوگی ان کی، اگر افغانستان انکار کرے تو بھی غلطی ہوگی. لیکن اگر افغانستان مسلسل یہ الزامات پاکستان پر لگائیں کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے مکمل یہاں پر، تو یہ بھی غلط ہے. دادا، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر تو ہم آتے ہیں. دو تناظر سے پاکستان اور افغانستان کی اس جنگ کو دیکھا گیا ہے. ایک تو جو سب کے سامنے ہے کہ یہ جنگ ہوئی ہے اور بارڈر پہ جنگ ہوئی ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے جو ٹھکانے تھے فوجیوں کے، یا جو جہاں سے وہ پاکستان پہ فائر کر رہے تھے، وہ پاکستان نے تباہ کیے ہیں، اور ان کی جانب سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں ان کے فوجی. ایک تو یہ تمام ٹینیور اور یہ تمام چیزیں دیکھی گئی. دوسرا یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ دونوں کی ملی بھگت تھی، پاکستان کی اور افغانستان کی. ایک تو افغانستان میں کیونکہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کی پبلک جو ہے وہ طالبان گورنمنٹ کو جو ہے وہ اون نہیں کرتی، مانتی نہیں ہے، ان سے نفرت کرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پلان کے تھرو جو ہے یہ تمام چیزیں کروائی گئی، کیونکہ جیسے ہی یہ بارڈر پہ جنگ شروع ہوئی، جتنے بھی افغانستان کے شہری تھے، وہاں کے باشندے تھے، ان کی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ محبت جاگ گئی. آپ نے فیس بک دیکھا ہوگا، ٹویٹر دیکھا ہوگا، جو ابھی ایکس ہے، سوشل میڈیا پہ وہاں کی عوام جو ہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی. کہا جا رہا ہے کہ ریجیم چینج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام صرف اس کے لیے تو نہیں ہوا، یہ تمام جو پلان کیا گیا، یا جتنی بھی یہ جھڑپ دیکھی گئی اور یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ پبلک یا الیکشن یہ دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جتنے بھی افغانستان چھوڑ کر نکلے ہیں، وہ کوئی بھی امارت اسلامی کی اس جھنڈے کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جھنڈا ان کا افغانستان میں دیکھیں. وہ سارے وہی جھنڈا جو ان سے پہلے تھا. اور پاکستان ہمارے جو پشتون ہے خصوصاً، اس کو بھی سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ لیں تو گالیاں دے رہے ہیں ہمیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، کہ آپ پاکستانی فورسز کے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ خود چلے گئے ہیں، افغانستان بھی چھوڑ دیا، ملک بھی چھوڑ دیا، جھنڈا بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. اور دوسری طرف دعوے بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو اٹک تک ہمارا علاقہ ہے، ڈیویژن لائن ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کو فرضی لکیر کہتے ہیں. تو ایک سوال ہے کہ وہ افغانی جو چاہ رہے ہیں کہ پشتون پاک فوج کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو ہم جنگ کیوں کریں؟ ہم پاگل ہیں؟ کیوں کریں؟ اپنے ملک کے فوج کے ساتھ کیوں کریں؟ اگر آپ کا جنگ کا اتنا شوق تھا، اتنا جنون کا جذبہ تھا، تو ایک کمزور انسان یہی کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ملک، اپنی دھرتی چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا. وہاں سے فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر گالیاں دے رہے ہیں. پاکستان کو بھی، انگلینڈ میں، پاکستان کو بھی دے رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، اور امارت اسلامی افغانستان کو بھی دے رہے ہیں. اگر آپ میں اتنا غیرت تھا تو آپ گئے کیوں ہیں؟ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، جو فرضی لکیر والے، چاہے وہ امارت اسلامی افغانستان ہے یا اس سے پہلے تھے، تو میں آپ کو اس چیز حقیقت یہی ہے. تو کبھی کبھار حقیقت پر بھی ہم آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ حقیقت سے دور رہے ہیں یا فاصلے پر رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ علاقہ آپ کا ہے تو آپ نے اپنے علاقے میں 2 قونصل خانے، ایک کوئٹہ میں اور ایک پشاور میں کیوں بنائے ہیں؟ آپ تو مانتے نہیں یہ سرحد کو، یہ فرضی لکیر ہے. اگر آپ مانتے نہیں ہیں کہ یہ اٹک تک، تو پھر اٹک تک یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ان علاقوں میں قونصلیٹ بھی بنائیں یا ایمبیسی کے جو ان کے سفارتکار ہوتے ہیں وہ رکھ دیں. پھر میرے خیال میں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مزید میرے خیال میں ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بھی افغانستان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، تو پھر کیوں؟ دہشت گردی پہ آپ کا کافی زیادہ عبور رائے ہے. دہشت گردی آپ نے کافی کوریج بھی کی ہے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ کی ہے، سیکھنے کو بھی بڑی چیزیں ملی ہیں. یہ جتنی بھی ملیٹنسی کا دور گزرا تھا، یہ 2009 سے لے کے 2014-15 تک، اس دوران ہم نے بھی کوریج کی، آپ نے بھی کی. آپ اس کے بعد بھی، آپ کیونکہ ایک قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ بھی آپ کے رشتہ دار، دوست، یار، ساری چیزیں آپ نے دیکھی.
تو یہاں پہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ جاگی ہے. اس تمام چیزوں کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بتا دیں، پچھلے دنوں ایک بات آئی تھی کہ نور ولی محسود کو افغانستان میں گاڑی پہ اٹیک کر کے مار دیا گیا ہے. کسی نے اس کی تصدیق کی، کسی نے اس کی تردید کی، لیکن اس خبر کی کوئی ایتھینٹک چیز جو ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آئی. اس کی میں تردید کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹارگٹ نہیں ہوا ہے. البتہ اس کی موجودگی کے اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی تھی، جو کابل کی بات ہے. اس کے بعد پھر حافظ گل بہادر پر جو اٹیک ہو گیا یہاں پکتیکا میں اور خوست میں، ان کے ٹھکانے نشانے بنائے، اس میں بھی حافظ گل بہادر کے اطلاعات پر، موجودگی کی اطلاعات پر وہ ٹھکانے مارے گئے ہیں، لیکن وہ نیتا خود وہ بحفاظت ہے ابھی بھی. مفتی اس طرح مفتی نور ولی بھی. ان چیزوں پر میرے خیال میں ہم نہیں آ رہے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کے بہت سارے بیانات آئے ہیں اور وہ بعد میں غلط ثابت ہو گئے ہیں. تو یہ بیان بھی غلط ثابت ہو جائے گا. البتہ یہ اس کی حد تک ٹھیک ہے کہ ان کی موجودگی کی اطلاع پر وہ کارروائیاں کی گئی تھی جو وہ محفوظ ہو گئے ہیں. البتہ جو کابل میں ہیں اس میں کچھ ایک دو بندوں کی بات ہو رہی ہے جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ ہائی ویلیو دونوں بندے ہیں. ابھی تک میں نام لے سکتا ہوں، اور کیونکہ ان کی تصدیق نہیں ہوئی آفیشلی ان کی طرف سے، وہ نشانہ بنائے ہیں، ان کو تھوڑا بہت نقصان ملا ہے. لیکن آپ نے بات کی کہ یہ دہشت گردی ایک بار پھر جو نیا لہر ہے. فیضان، ذرا ہم جائیں گے پاسٹ میں. آپ نے کہا کہ آپ نے رپورٹنگ کی ہے، تو میں نے رپورٹنگ کی ہے. میں نے دیکھا تھا کہ MMA کا جب حکومت تھا یہاں پر خیبر پختونخوا میں، تو اس وقت بھی ان ملیٹنٹس کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، اور وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں. جب ANP اور پیپل پارٹی کا دور آ گیا تو ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا، اور بڑے مسئلے ہو گئے. پھر آپ نے بھی دیکھا اب پھر کافی حد تک یہ تمام جو نیٹ ورک تھا آپریشن ضرب عضب کے دوران، ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ISPR کا جو بہت زیادہ حقیقت پر مبنی ہے. کہ ISPR کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے آپریشن ضرب عضب کے دوران شدت پسندوں کا جو نیٹ ورک تھا وہ توڑ دیا. حقیقت یہی ہے کہ وہ نیٹ ورک ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ اب ایک بار پھر بحال ہو گیا کابل میں، اور اس سے زیادہ مضبوط ہو گیا خیبر پختونخوا میں. اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری صوبائی حکومت ہے، میں ان کے ساتھ، ان کی سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نرم گوشہ ہے، اور اس نرم گوشے سے یہ لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں. اگر اگلی حکومت ان کے خلاف جو آ گیا تو اب ان کی خیر نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں اب اسی سنجیدگی سے ان کے لیے، یا تو بعض جو علاقے بات ہو رہی ہے، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطالبات، ان کی دہشت گردی پہ پھر آتے ہیں. لیکن آپ نے بیچ میں ابھی بات کہی ہے، بیچ میں سوال ایک آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ نرم گوشہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کی شروع سے یہ نرم گوشے کی پالیسی رہی ہے. یہ خیبر پختونخوا، ایک تو خان صاحب سے ابھی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، چیزیں بھی نہیں ہو رہی، لیکن خان صاحب کی شروع سے یہی نرم گوشہ جو ہے وہ طالبان کے بارے میں رہا ہے. یہ ڈر کی وجہ سے ہے، یا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی جو ہے وہ واحد حل ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا؟ میرے خیال میں دیکھیں، مذاکرات یا امن معاہدے اس کی بھی بہت لمبی فہرست ہے. کافی ہوئے بھی ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں. آپریشنز کی بھی بہت لمبی فہرست ہے. سوات کا بھی آپریشن سے پہلے جو ہے معاہدہ ہوا تھا جو ناکام ہوا. دیکھو اس وقت اگر ہم دیکھیں، سوات میں بھی امن معاہدے، وزیرستان میں بھی 2005 سے لے کر ابھی تک امن مذاکرات، امن معاہدے، اور کوئی بھی امن معاہدہ کامیاب نہیں رہا، کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں رہا. میرے خیال میں پاکستان کو سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جائیں. کیا وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جنوبی اضلاع، ملاکنڈ ڈویژن اور یہ دے دیں، ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. اور اس طرح لگ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کرک پر، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، بنو، یہ تمام یہاں پر ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. مطلب ختم ہو چکا ہے جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے. یہاں پر طالبان کی مرضی ہے، جس کو اٹھایا. کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ، سرکاری نوکر غیر محفوظ ہے، تمام سرکاری انفراسٹرکچر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. تو یہاں پر بہت زیادہ
दहशत की आदत, दहशत बर्पा हो चुका है। जो तालिबान है वो मजबूत हो चुके हैं, उन्होंने अपने शेडो गवर्नमेंट बनाए हैं, इनके अपने गवर्नर है, उनके अपने तहसीलदार है, उनके अपने इंफॉर्मेशन, उनके अपने जो जासूसी का जो नेटवर्क है उन्होंने खुद बनाया है। कोई मसला नहीं है इनके लिए। उन्होंने पूरा निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो बनाया है, अब जुनूबी जो अजला है पंजाब के वहाँ पर भी उन्होंने शेडो गवर्नमेंट बनाया है और इन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं कि काबल से बिल्कुल हम ये 1 साल कबल की अगर हम खबर ले लें कि ये तमाम जो यहाँ पर दहशतगर्दी है, जो तालिबान का नेटवर्क है वो काबल से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो अब मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है। और ख़ासुसन जब पीटीआई के दौर में 1 महीने का जो सीज़फायर हो चुका था, जो इनके साथ अमन मुज़ाकरात की बात हो रही थी, तो उस दौरान ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और अब कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अजला में इनकी वजूद है, जो यहाँ खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर अब भी हम कह दें कि अफ़गानिस्तान से कंट्रोल हो रहा है, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो क़यादत है वो अफ़गानिस्तान में है, वो महफूज है। और यहाँ पर जो फुट सोल्जर्स है वो सब के सब यहाँ पर आए हैं और इस वक्त मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द जो हैं वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं और गवर्नमेंट इसके खात्मे के लिए क्या इकदाम करेगी? नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जो है वो दादा से इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की। आखिर खैबर पख्तूनख्वा ही दहशतगर्दी का निशाना क्यों बनता है? आखिर बलूचिस्तान ही दहशतगर्दी का निशाना क्यों बनता है? और ये दहशतगर्द जो हैं इन्होंने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही डेरे क्यों डाले हुए हैं? दादा से बात करते हैं। दादा, ये बता दें कि ये आपने जो ब्रेक जाने से पहले बात की कि इनके लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे इनका मुकम्मल एक नेटवर्क बन चुका है। कितनी तादाद में ये यहाँ पे होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो? अगर खैबर पख्तूनख्वा में हम बात करें तो मेरा ख्याल है जो रफ एक एस्टिमेट है, शायद हमारे सरकारी इदारे भी इनकी तरदीद करें, वो 6000 से 8000 तक हो सकता है। ये तो बहुत कम है, लेकिन जो एक जगह पे 40,000 सुना था हमने। हाँ, 40,000 की भी बात कर रहा हूँ। 40,000 एज होल अगर हम देखें तो इनकी तादाद भी इतनी नहीं है। अलबत्ता टीटीपी वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कभी कभार वो लाखों में दावा करते हैं, उनके साथ हमें, लेकिन ये कि जो टीटीपी वैसे कितना दावा करती है? वो 24,000 25,000 करती है। अगर हम देखें हकीकत पर तो 24,000 25,000 नहीं, 15,000 16,000 इस तरह 18,000 तक। पूरे केपी में नहीं, पूरे केपी में नहीं, पूरे टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, टीटीपी तो बलूचिस्तान में भी है, फिर पंजाब में भी है, ठीक फिर है। पाकिस्तान में पहली हुई है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ केपी नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो एक खामोश शाम की आस्तीन की शाम की तरह वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन कार्रवाइयां सिर्फ केपी में कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि मतलब ये 20 से 30,000 के दरमियान जो है ये तमाम के तमाम ये तमाम इनका नेटवर्क हो गए, इतने हैं इनकी। और सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, तो बीच में आ रहा है हाफिज गुल बहादुर, जो इस वक्त बन्नों में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि पूरा दिन मुकाबला कर चुके हैं। बन्नों में एम्बुलेंस को भी अगवा किया था, फिर सिक्योरिटी एहलकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सरकारी एहलकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मसला यह है पाकिस्तान के लिए कि अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो हाफिज गुल बहादुर उस मुज़ाकरात में नहीं होता है, और उनका अपना एक वजूद है। इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से जो तंजीम बनी है, उसमें लश्कर इस्लाम भी है, 2-3 तंजीमें छोटे और भी इनके साथ मिले हुए हैं, और एक ख़तरनाक शक्ल वो भी इख्तियार कर चुका है, इसमें पंजाबी भी है। और इस तरह टीटीपी में भी लोग जोक दर जोक शरीक हो रहे हैं। पंजाबी तालिबान की भी कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई थी, कोई नज़र से गुजरी थी, अब फेक है, सही नहीं है। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट और वहाँ के वज़ीर आला को कोई थ्रेट्स वगैरह इस किस्म की दी थी।
تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گل بہادر گروپ کے یہ پنجابی طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی کے پنجابی طالبان ہیں؟ میرے خیال میں جو سب سے زیادہ مضبوط ہیں یا اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پنجاب میں بھی کارروائیاں کر رہے تو وہ ٹی ٹی پی ہے. حافظ گل بہادر کے لوگ ہیں اس میں لیکن اتنے نہیں ہیں. وہ کم ہے تعداد میں. وہ خیبر پختونخوا خصوصاً قبائلی اضلاع میں یا افغانستان میں وہ ہیں لیکن ٹی ٹی پی کی طرح ابھی وہ مضبوط نہیں ہے. لیکن وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں. اگر جب بھی ان کے ساتھ مذاکرات یا امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں وہ آ رہے ہیں اور وہ ایک میسج دے رہے ہیں. بنو کینٹ پر جو حملہ ہوا ہے, ایف سی ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہو گیا, وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر ہیں. ہماری حیثیت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں آپ. اگر کر رہے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. تو اس وقت پاکستان ایک بہت مشکل میں ہے. آپس میں کلیش تو نہیں ہے ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ کا؟ دیکھیے ہے بھی اور ہے بھی نہیں. کبھی کبھار سر اٹھا رہی ہے یہ اختلافات اور پھر خاموش ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جو موجودہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے, اس سے پہلے بیت اللہ مسعود کی ہلاکت کے بعد ٹی ٹی پی میں چھوٹے چھوٹے گروپ میں تقسیم ہوئی تھی. پھر مولانا فضل اللہ آ گیا, پھر حکیم اللہ مسعود, اور اب مفتی ولی الرحمان. مفتی ولی الرحمان میں کمال یہ ہے کہ وہ باتوں کا بہت تکڑا ہے. وہ جرگے والا ہیں, وہ مصلحت پسند ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا جو طرز زندگی ہے, وہ لوگوں کو اپنے شکل و صورت سے, اپنے باتوں سے, اپنے تنظیم سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ باتوں والا بندہ ہے. تو حافظ گل بہادر پر بھی انہوں نے بہت ساری کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے بھی ان کے کیمپ میں آ جائیں اور ان کے اتحادی بن جائیں اور ایک جگہ پر کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن گل بہادر کے کچھ تحفظات ہیں بعض مقامات پر, بعض کارروائیوں پر, اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک ٹی ٹی پی کا منحرف جو حکیم اللہ مسعود گروپ ہے وہ بھی حافظ گل بہادر کے ساتھ ہے اتحاد میں. لشکر اسلام جو منگل باغ ہیڈ کر رہا تھا وہ بھی اب حافظ گل بہادر کے ساتھ ہے. اور حافظ گل بہادر کی بھی اپنی ایک حیثیت تھی جو ٹانک اور ڈین اسماعیل خان میں بھی ان کی بہت سارا اسٹرینتھ ہے. اس طرح بنو میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے ان کی, اور شمالی وزیرستان میں, اور اس کے علاوہ یہاں خیبر میں. اور اگر خیبر کی بات ہم کریں تو پشاور میں کیا ہے, پشاور کی بالکل مطلب ایک ہی چیز ہے, ایک ہی وجود ہے. تو ان علاقوں میں ہیں ان کی تعداد جو وقتاً فوقتاً میسج دے رہے ہیں حکومت کو کہ آپ صرف ٹی ٹی پی کی جو جن ہے آپ پر جو بت سوار ہے کہ ٹی ٹی پی نہیں, ہم بھی ہیں. تو میرے خیال میں کہ پاکستان کو اب ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن کرنا ہوگا. ایک تو یہ تصور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہے, اسی وجہ سے وہ افغانستان کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہی ہے. لیکن جب ہماری عام لوگوں سے بات ہوتی ہے کرک میں, بنو میں, لکی مروت میں, وزیرستان میں, ٹانک میں, جہاں پہ پہلے کبھی دہشت گردی تھی ہی نہیں, ابھی پورا ٹانک جو ہے وہ دہشت گردوں سے بھرا ہوا ہے, وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ معدنیات نکلے ہیں. چاہے لکی مروت میں بات ہو, چاہے ٹانک میں بات ہو, چاہے ہماری اور ان ایریاز کی کس جگہ پہ بھی ہماری دوستوں سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہاں پہ معدنیات نکلے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ٹانک نہیں, آپ کرک اور لکی مروت کی بات کر رہے ہیں. کرک اور لکی مروت کی بات کر رہا ہوں. ٹانک میں بھی تو ابھی دہشت گرد جو ہیں وہ انہوں نے قبضہ وہاں پہ بھی فل کنٹرول ان کا ہے. فل کنٹرول ان کا ایک ٹائم پہ نہیں تھا وہاں پہ. تو ان تمام جگہوں پہ یہ جو معدنیات نکلی ہیں, لکی مروت میں گیس بھی نکل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ایک پہلے کانسیپٹ لیا جاتا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ ہماری کچھ ایجنسیاں جو ہیں وہ ملوث رہی ہیں, یہ کانسیپٹ ایک لوگ باتیں کرتے ہیں. اب اس میں کتنی حقیقت تھی نہیں تھی وہ ہمیں نہیں ہے پتہ, لیکن ابھی بھی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ ملوث ہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں, اس پر ہم یقین تو نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ رد کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا جو وہاں پر رہتے ہیں یہ بھی, اور سب سے اہم بات یہ کہ جو اینٹی پاکستان پروپیگنڈے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. تو ہم سوشل میڈیا پر اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں اس کو اس طرح بھی نہیں لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی تحقیقی خبر ہو یا کوئی غیر جانبدار خبر ہو. لیکن
ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اس کی تردید بالکل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، جو ہمارے فوج ہیں، وہ بھی ان کے نشانے پر ہیں اور وہ بھی مسلسل وہی نشانہ ہاں، بن رہے ہیں لیکن یہ ہے اس پر کہ تو پبلک ٹارگٹ. یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت خصوصاً جو کرک کی اگر بات ہو رہی ہے تو کرک میں، کوہاٹ میں جب سونا کے پہاڑ دریافت ہو رہے ہیں، جو سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں، اور اس دوران ان لوگوں کا آنا، تو ان ڈائنامائٹ ہاں، بڑے قیمتی اسی معدنیات بنیاد پر نکل بھی رہے ہیں. اس بنیاد پر بھی ان لوگوں کی خبروں کی تردید ہم نہیں کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیاں کر رہی ہیں، اس طرح بھی یہ بھی غلط ہوگا. ہاں، یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں یا سیکیورٹی فورسز ہیں، عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا، اس میں فرق ہے، اس میں مسئلہ ہے. جو اس وقت اینٹی فوج، اینٹی اسٹیٹ نہیں، اینٹی فوج، اینٹی جو فوجی ادارے ہیں اس کے خلاف جو ایک فضا بن رہی ہے، اینٹی اسٹیٹ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ صرف ایک ادارہ اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ اور بھی ہے. خیر یہاں پہ تو ایک ادارے کو اسٹیٹ مانا جاتا ہے. نہیں، یہ غلط ہوگا میرے خیال میں، یہ غلط ہو گیا. ہاں، یہ ان کے دیکھیں جو رویے ہیں، یہ رویے کا جنگ ہے. رویے اگر ہم ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں اس قسم کے جو الزامات ہیں اس سے پاکستان بچ سکتا ہے. نہیں تو بڑے مضبوطی کے ساتھ آلریڈی پی ٹی ایم گراؤنڈ پر ہے، جو پل کے سامنے آیا ہے. منظور پشتین کے جو لوگ ہیں ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے ابھی انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے وہ بھی اور ان کے لوگ بھی، لیکن یہ کہ ایک باڈی بنی ہے، ایک سینیریو بنی ہے، اور اس کو اگر تقویت مل گئی، یا اس وقت اگر ہم خیبر پختونخوا حکومت کی ہم بات کریں تو وہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اور یہ سب کے سب اگر مل کے تو پھر مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو بھتا دیتے ہیں؟ ہمارے جو سرکار ہے، جو افسران بالکل آپ کے سوال سے قبل میں ان کا جواب دے رہا ہوں. ہاں، دے رہے ہیں. ہمارے جو صوبائی حکومت میں کے کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں ہے. اس سے پہلے جو صوبائی کابینہ تھی اس میں بھی تھے، اس سے پہلے جب کابینہ تھی اس میں بھی تھے. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ بھتا دیتے رہیں گے، وہ مضبوط ہوتے رہیں گے، میں تو یہی وہ کہہ رہا ہمارے ہوں، فوجیوں کو مارتے رہیں گے، پولیس والوں کو مارتے رہیں گے. آخر میں آپ کو مسئلے کا حل تو یہ نہیں کہ بس میں بتا رہا ہوں اور وہی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. اور اگر ہم شدت پسندوں کے ساتھ ان کے امن معاہدے کی بات کریں تو امن معاہدہ بھی ابھی تک درجنوں امن معاہدے ہیں. اگر میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں 2005 سے شکی معاہدے سے شروع ہو جاؤں تو سب کے سب مجھے پتہ ہے، لیکن ہر امن معاہدہ ناکام ہے. آپریشن کی ایک بہت بڑی تفصیلی ہم نے پہلے بھی شروع میں بات کی. آپریشن کامیاب ہے؟ آپریشن بھی ناکام ہے. آپریشن کیسے ناکام ہے؟ سوات آپریشن کامیاب آپریشن، ابھی ٹورزم کے لیے کھلا ہوا ہے. ہاں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسی فارمولے پر آ جائیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک حل ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سوات آپریشن کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان فورسز کے ساتھ ایک مثال ہے، تو پھر امن کوئی دور کی بات نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے اور کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. میرے خیال میں 1 مہینے کے اندر اس قسم کے جو آپریشن ہو گئے تو امن بننے کا یا امن کا خواب دیکھ رہا تھا لوگ، وہ دیکھ لیا اور سچ ہو گیا کہ سوات ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن گیا اور ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے. ابھی سوات کی بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ہے ٹچ، اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ امن آیا ہے. نہیں، دیکھو میں آپ کو بتا دوں، بارڈر نہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر صد کے دل سے میرے خیال میں کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں. اور جب سیز فائر ہو رہا تھا تو ایک دوسرے کے خلاف وہ محاذ بنا رہے تھے. تو یہ ہے کہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں. یا تو کر لیں بات ٹھیک ہے اگر آپ امن چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی امن نہیں ہے، لوگوں کی خیر تو نہیں ہے. ابھی بھی وزیرستان سے وہ لوگ نکلے ہیں جس کی تھوڑی بہت طاقت تھی کہ ہم علاقہ چھوڑ دیں. اس طرح بنو میں وہ دن آنے والے ہیں، اس طرح کرک، لکی مروت میں، ڈی آئی خان میں، ٹانک میں، جنوبی وزیرستان، اپر اور لوئر. آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام جگہوں پہ آپریشن ہوں گے؟ میرے خیال میں آپریشن کر سکتے ہیں جیسے پہلے آپریشن ہوئے تھے. دیکھیے اس وقت جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ
ہر گھر تک پھیلے ہوئے ہیں، بہت مضبوط نیٹ ورک بنایا ہے، اس کی طرح آپریشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہے وہ اس سے بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں اگر وہ یہ چاہے تو. بہت شکریہ داور صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ مکمل طور پہ ایک آپریشن ہونا چاہیے یا ٹارگیٹڈ آپریشن جو کہ جاری ہیں ایسے آپریشن جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہوں گے؟ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام ایریاز کے، یہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ان ایریاز کے حل کیا ہیں؟ حکومت کیا سنجیدہ نہیں ہے؟ کیا ہماری پاک فوج سنجیدہ نہیں ہے؟ کیا یہی ٹارگیٹڈ آپریشن حل ہیں یا ایک بڑا فل فلیج آپریشن ہو کے ان ایریاز سے دہشت گردی کو صاف کیا جائے؟ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.